اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں 25 ذوالقعدہ یعنی دحو الارض کے اعمال کو۔ سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں دحو الارض کی شب کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے دن کے حوالے سے کچھ اعمال ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ شب دحو الارض ایسی مبارک اور بابرکت شب ہے کہ جس میں خانہ کعبہ کے نیچے پانی پر زمین بچھائی گئی تھی، اور یہی وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس میں مصروف عبادت رہنا باعث اجر و ثواب ہے۔ یہی وہ شب ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہی دحو الارض کا روز ہوگا کہ جس دن قائم آل محمد کا قیام اس زمین پر شروع ہوگا، اجل اللہ فرجہ الشریف۔ یہ دن سال کے ان 4 دنوں میں سے ایک ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کے برابر شمار ہوتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ شمار ہوتا ہے۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے اور اس کی رات میں عبادت کرے تو اس کے لیے 100 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ اس دن روزہ رکھنے والے کے لیے ہر وہ چیز استغفار کرے گی جو زمین اور آسمان میں ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خدا کی رحمت پوری دنیا میں عام ہوتی ہے۔ اب ہر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو چاہے وہ خدا کی رحمت سے سمیٹ لے۔ اس میں ذکر و عبادت کے لیے جمع ہونے والے کا بہت بڑا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ جس کو عام انسان درک نہیں کر سکتا۔ آج کے دن میں ایک تو عمل یہ ہے کہ غسل انجام دیا جائے، اور دوسرا ہے کہ روزہ رکھا جائے جس کی وسیلے میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی، اور اس کے علاوہ ذکر و عبادات انجام دیے جائے۔ یہ تو بنیادی اعمال ہے جو اس طرح کے دیگر بابرکت ایام کے لیے بھی احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے، لیکن ان اعمال کے علاوہ ہمارے پاس 3 طرح کے اور خاص اعمال ہیں جو اس دحو الارض کے ساتھ مخصوص ہیں۔ پہلا عمل ہے ایک مخصوص نماز پڑھنا، دوسرا ہے مخصوص دعا پڑھنا، اور تیسرا ہے زیارت امام علی رضا علیہ السلام پڑھنا۔ جہاں تک تعلق ہے پہلے عمل کا تو وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز جو بوقت چاشت یعنی ظہر سے 2 گھنٹے قبل، یعنی عام طور پہ اگر ظہر 12:30 ہوتی ہے تو اس سے قبل 10 ساڑھے 10 کا ٹائم کہ جب سورج بلند ہو جاتا ہے اس کو وقت چاشت کہا جاتا ہے، اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھی جائے گی، اور نماز کے بعد یہ کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد جو دل چاہے دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد یہ والے کلمات پڑھے، یا مقیل الاثرات اقلنی اثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، ورحمنی وتجاوز عن سیئاتی، وما عندی یا ذا الجلال والاکرام۔ اس انداز سے اس دعا کو پڑھا جائے گا۔ اور اس دن کا دوسرا بہترین عمل ہے کہ وہ طویل دعا پڑھنا مستحب ہے کہ جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے اللہم داحی الکعبۃ وفالق الحبہ وصارف اللذبۃ وکاشف کل کربہ اسألک فی ھذا اليوم من ایامک التی اعظمت حقها واقدمت سبقها وجعلتها عند المؤمنین ودیعا والیک ذریعا وبرحمتک الوسیعہ ان تصلی علی محمد عبدک المنتجب فی المیثاق القریب یوم الطلاق فاتق کل رتق وداع الی کل حق وعلی اہل بیتہ الاطہار الہداۃ المنار دعائم الجبار وولاۃ الجنت والنار الی آخر، جو کہ تفصیلی دعا جو کہ دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گی۔ اس دعا کو پڑھنا آج کے دن میں بہترین عمل شمار ہوتا ہے۔ آج کے دن کا تیسرا عمل کہ جس کو میر داماد نے دحو الارض کے اعمال میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس دن زیارت امام علی رضا علیہ السلام کرنا مستحب ہے اور مسنون آداب کے ساتھ مؤکد ہے۔ اس کے علاوہ پہلی رجب کو بھی امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت پر بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔